سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے یہ بارش سے ہونے والی تباہ کاریوں میں امداد کی تقسیم کے سلسلے میں آپ تمام کو یہاں پہ زحمت دی گئی ہے کہ تھوڑے سے تفصیلات آپ سب کے ساتھ بانٹنے کے لیے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بارش نے بہت تباہی مچائی اور کافی لوگ متاثر ہوئے ہیں، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ لوگ اپنی جانوں کو بچانے کے لیے گھر کے سارے ساز و سامان کو چھوڑ کر دوڑنے لگے تھے، جس کی وجہ سے کئی گھر ایسے ہیں، میں کہوں گا کہ ہزاروں کی تعداد میں کئی خاندان اپنی ہر ایک چیز سے محروم ہو گئے، اور ان کے پاس صرف اپنے آنکھ کے کپڑے کے علاوہ اور کوئی چیز باقی نہیں رہی. گھر کا جتنا سامان تھا وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. گھر میں جتنا اناج تھا وہ تباہ ہو گیا، اور جو بھی جمع پونجی بچا کر گھروں میں رکھی تھی وہ بھی پانی کے تیز بہاؤ میں وہ بھی ساری چیزیں بہہ گئیں. تو کافی نقصان ہوا، اور مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بلدیہ، حکمران گفتہ حلقہ اسمبلی کے اور صدر المعتمدین و سرگرم کارکنان مجلس اتحاد المسلمین اور محبان مجلس اتحاد المسلمین کا میں بحیثیت MLA ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بارش کے وقت غیر معمولی خدمات انہوں نے انجام دی، اور مساجدوں سے بھی اعلان کیا گیا تھا گھروں کو خالی کرنے کے لیے. پھر ہمارے کارپوریٹرز گھر گھر جا کر بھی لوگوں سے اپیل کرتے رہے کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ مقامات پہ منتقل کر لیں یا بلند عمارتوں پہ چلے جائیں، کیونکہ پانی بہت تیز ہے. یہ کام بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ جناب عبدالوہاب صاحب اور جناب شاہ صاحب نے کیا، جس کے لیے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جب کبھی بھی طوفان یا سیلاب آتا ہے تو سب سے پہلی اول کوشش یہی رہتی ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے جان کو بچائیں اور جانوں کی حفاظت کی جائے. اور اللہ کا فضل کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں اور سب کی دعاؤں کا نتیجہ کہ بے شک جانی نقصان ہوا ضرور. ایک شاٹ لگنے سے مسجد کے امام صاحب کے فرزند کا انتقال ہوا، اور ایک ضعیف محترمہ کا بھی انتقال ہوا حلقہ اسمبلی چندرائن بٹے میں. اور اس سے پہلے 2 دن پہلے جب پلے چیرو کے تالاب سے پانی کا اخراج ہوا تو غازی ملت کالونی میں دیوار جو بارش سے گری تھی، اس میں بھی دیوار کے گرنے سے بھی ایک کی موت ہوئی. اور پھر پہلے جب بارش ہوئی تو اس وقت بھی دیوار گرنے سے 9 لوگ کی اموات ہوئی. تو جملہ دیوار گرنے سے 10 لوگوں کی موت ہوئی، اور پانی کے تیز بہاؤ میں ایک محترمہ کا انتقال ہوا اور ایک کا شاک لگنے سے. بے شک جانی نقصان ہوا، لیکن جس رفتار سے پانی آ رہا تھا اور پانی کا بہاؤ تھا
میں سمجھتا ہوں کہ 20 فٹ 25 فٹ کی اونچائی تک بھی پانی کا بہاؤ گیا تھا اور تیزی کے ساتھ پانی آگے بڑھ رہا تھا. اس میں کئی اموات ہو سکتی تھی، لیکن بروقت مجلس اتحاد المسلمین کے کارکنوں کی، عوام کی اور مساجدوں سے اعلان کا نتیجہ، بزرگوں کی دعائیں، نوجوانوں کی محنت میں کہوں گا کہ ہم کئی جانوں کو بچانے میں کامیاب ہوئے. پانی رات کے 1 بجے سے جو جاتا رہا، صبح فجر کے بعد تک بھی اس میں بہاؤ میں تیزی تھی، لیکن الحمدللہ 10 بجے تک پانی کا بہاؤ میں کمی آئی اور کئی گلیوں میں سے پانی خارج ہو گیا اور چلا گیا. لیکن پانی کے جانے کے بعد جو تباہ کاریاں تھیں، اس کو دیکھ کر نہ صرف افسوس ہوتا ہے بلکہ دیکھ کر آنکھ سے آنسو نکل جاتے ہیں اور دل بھر جاتا ہے کہ زندگی کی ساری پونجی، کمائی، محنت چند لمحوں میں لوگوں نے ان سب کو کھو دیا اور آن کے کپڑے کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں بچا. مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی اور صدر مجلس کی بروقت نمائندگی کا نتیجہ کہ ریاستی حکومت نے اعلان کیا کہ مکمل جو گھر تباہ برباد ہوا ان کو 1 لاکھ روپیہ دیا جائے گا، اور پھر جو تھوڑا بہت گھر میں ٹوٹا یا دیوار ٹوٹی یا گرا یا نقصان ہوا ان کو 50,000، اور جن جن گھروں میں پانی داخل ہو گیا ان گھروں کو، ہر خاندان کو ان کے آدھار کارڈ اور دوسرے تفصیلات لینے کے بعد 10,000 روپیہ دینے کا وعدہ کیا. صدر مجلس کی بروقت نمائندگی اور ریاستی چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ صاحب کا اعلان، بروقت اعلان، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جو تباہی و بربادی حافظ بابا نگر کے علاقے میں، پھر اس کے بعد گلشن اقبال، نصیب نگر، سعادت نگر، غازی ملت، الجبیل، السرور اور یہ چندرائن گٹے کے علاقوں میں جو تباہی ہوئی ہے، 10,000 اس کے لیے ناکافی ہے، لیکن وقتی اور بروقت ایک مدد، ایک راحت حکومت کی جانب سے پہنچائی گئی ہے. اس کے لیے بھی میں چیف منسٹر اور ریاستی حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہمدردانہ غور کرتے ہوئے اس 10,000 میں اور مزید اضافہ کریں گے. اس کے لیے بھی ہم نمائندگی کریں گے. حکومت کی جانب سے تو یہ ہو رہا ہے، لیکن میں نے یہ محسوس کیا اور مسلسل اپنے دوروں میں نے دیکھا ہے کہ جو تباہی و بربادی اور جس طریقے سے لوگوں کا سب کچھ پانی میں چلا گیا، اس کے بعد سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم بھی کوئی امدادی کام میں حصہ لیں گے. اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے جب کووڈ اور لاک ڈاؤن کا وقت تھا، اس وقت بھی قریب 6.5 کروڑ روپیہ ہم نے صرف کیا تھا اناج کی تقسیم کے لیے، اور جہاں جہاں سے بھی آواز آتی تھی یا درخواست دی جاتی تھی اناج کے لیے، ہماری ٹیمیں وہاں پہنچتی تھیں. نہ صرف ہم نے اناج تقسیم کیا تھا اس وقت، بلکہ کھانے بھی ہم نے بنا کر، پکا کر تقسیم کیا تھا. تو ہم نے محسوس کیا کہ ابھی بھی یہ وقت ہے کہ ہماری جانب سے جو ہو سکتا ہے ہم وہ مدد کریں. تو سب سے پہلے جانوں کو بچانے کا کام ہوتا ہے سیلاب میں، تو دوسرا کام
یہ ہوتا ہے کہ وہ پانی آنے کے بعد جو گندگی جو آ جاتی ہے، جو کیچڑ آ جاتا ہے، اور پھر جو سامان جو خراب ہوتا ہے، جو لوگ اپنے گھروں سے باہر لا کر ڈالتے ہیں، اس کی صفائی پر توجہ دینا پڑتا ہے۔ تو الحمدللہ چندرائن گٹے حلقہ اسمبلی میں جانوں کو بچانے میں ہم کامیاب ہوئے۔ تو اسی کے ساتھ جو کیچڑ تھا، جو گندگی تھی، جو لوگ چل بھی نہیں پا رہے تھے، پانی تو خیر کم ہوا، بعض تھوڑے گلیوں میں ابھی بھی ہے، لیکن انشاءاللہ شاید کل تک وہ 2-4 گلیوں سے بھی پانی اتر جائے گا۔ لیکن جو گاربیج جو ریموو ہوا اور دوسرے چیزیں جو صاف صفائی کا کام جو ہوا حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں آج تک، تو قریب 4000 ٹن کچرا، کیچڑ اور یہ ساری گندگی جو تھی وہ نکالی گئی۔ اور آپ جیسا کہ آپ کئی لوگ دیکھے ہوں گے کہ ڈیفنس DRDO کے پاس وہاں پہ سامان جم رہا ہے، اور اس کے لیے روزانہ 100 JCPs کا استعمال ہوا روزانہ۔ تو اگر ہم آج تک لے لیں تو قریب 300 JCPs استعمال ہوئے سامان اٹھانے کے لیے، اور روزانہ 200 ٹریکٹرز بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ اگر ہم 3 دن کا لے لیں تو اس حساب سے 600 ٹریکٹرز بھی استعمال ہوئے، 100، اور پھر وہ 10 ٹونرز اور 25 ٹونرز کے جو گاڑیاں رہتے ہیں، ٹپر کے جو گاڑیاں رہتے ہیں وہ قریب 50، اور ڈوزر ہے وہ بھی ہر روز 5، تو وہ بھی ایک قریب 20 یا 25 ڈوزرز بھی ہوئے ہیں۔ اور لیبرز جو اب تک جو کام کر رہے ہیں یہ کچرے کی صفائی کے لیے، قریب 2000 لیبر اس میں آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا یہ اخلاقی فرض بنتا ہے کہ میں GHMC کے سارے عہدیدار کا شکریہ ادا کروں، GHMC کمشنر کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میونسپل ایڈمنسٹریشن منسٹر جناب KT راماراؤ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور حیدرآباد کلیکٹر کا اور حیدرآباد پولیس کمشنر کا کہ ان حالات میں پولیس ڈپارٹمنٹ بھی مکمل تعاون کیا، اور ان سے جو بھی مدد ہو سکتی انہوں نے کی۔ میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص ہمارے GHMC کے زونل کمشنر جو سمراٹ صاحب ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت انہوں نے دن رات کام کیا اور آج بھی کام کر رہے ہیں۔ اور بڑی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے AMHO جو تھے شیو کمار صاحب، جو اتنا دن رات ہمارے ساتھ تھے، کل ان کا انتقال ہوا اور وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہے۔ تو میں اپنی جانب سے ان کے افراد خاندان کے ساتھ اپنی پوری ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں، اور یہ کہوں گا کہ میں ان کے ساتھ برابر ان کے غم میں شامل ہوں، کہ ان کے انتقال سے دم جانے سے 10 منٹ پہلے بھی انہوں نے کہا کہ فہد کا فون آیا اور دوسرے کارپوریٹرز کا آیا، MLA صاحب کا آیا، وہ گاڑیاں بھیجنا ہے، جلدی بھیجو، کام کرواؤ۔ تو میں ان کے لیے بھی اپنی ہمدردیوں کا اظہار کرتا ہوں۔ یہ کام ہو رہا ہے، اور 4000 ٹن کچرا اٹھنے کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اور شاید 5000 ٹن کچرا اٹھنا باقی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ صفائی تیزی سے ہونا، میں کہوں گا کہ جتنی تیزی سے صفائی ہو رہی ہے یہ خود اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے، کہ کہیں پر بھی اتنی تیزی سے صفائی نہیں ہوئی۔ کیونکہ بہت سارے، ہم جیسے ایک گلی صاف کرتے ہیں تو بہت سے لوگ گھروں میں نہیں ہیں، وہ پھر گھر میں آتے ہیں، جیسا اپنے گھر کا تباہ سامان کو دیکھتے ہیں، گھر کے صوفے ہونے دیجئے، پلنگ ہونے دیجئے، یا پھر گدے ہونے دیجئے، یا پلو کور، تکیے ہے، رضائی ہے، جو پوری تباہ ہو گئی ہے، وہ اپنے گھر کو جب صاف کرتے ہیں تو لازم ہے کہ یہ تباہ چیزوں کو پھر سے باہر پھینکیں گے۔ تو اب تک 4 مرتبہ ہم نے بہت ساری گلیوں میں سے صفائی کی، سامان اٹھایا، لیکن پھر سامان دوبارہ آ رہا ہے۔ تو یہ سلسلہ تو خیر جاری رہے گا،
مکمل صفائی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ شاید اور ایک 4 یا 8 دن لگ سکتے ہیں شاید مکمل صاف صفائی ہونے کے لیے. تو یہ کام تو جاری ہے، چل رہا ہے. انشاءاللہ ہمارے کارکن اور میں خود راست نگرانی کر رہا ہوں اور یہ کام کو ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن میں یہ بھی ضرور آپ سے کہوں گا کہ 10,000 روپیہ جو حکومت کی جانب سے جو دیا جا رہا ہے، آج کی تاریخ تک 1,570 فیملیز 1,570 فیملیز کو حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں یہ 10,000 کی امداد تقسیم ہو چکی ہے، اور مزید کئی ہزاروں گھر ہیں. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو تقسیم کا جو سلسلہ ہے ابھی اور 8-10 دن تک جاری رہے گا. اگر کسی کے پاس یہ امداد نہیں پہنچی ہے تو وہ پریشان نہ ہوں، امداد ان تک بھی ضرور پہنچے گی. یہ ہماری ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے، اور جو ٹیمز بنائی گئی ہیں ان کی ذمہ داری ہے. وہ ہر متاثر کے گھر کو پہنچے گی اور وہاں پہ کرے گی. یہ کام سلو اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ آن لائن تفصیلات کو ڈالنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد فون نمبر دینا پڑتا ہے، فون نمبر پہ میسیج آتا ہے، نمبر آتا ہے، پھر اس کے بعد میں یہ اپلوڈ ہونے کے بعد یہ پیسہ تقسیم کیا جاتا ہے. تو اس کے لیے تھوڑا وقت لگے گا، لیکن مطمئن رہیں ہر کوئی کہ ہر کسی کو ضرور یہ امداد پہنچائی جائے گی، کوئی بھی نہیں چھوٹے گا انشاءاللہ تعالی. اور پھر رہا سوال سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے مسلسل جس دن سے طوفان آیا اس دن سے ہم دودھ تقسیم کر رہے ہیں روزانہ، اور بریڈ ڈبل روٹی بھی تقسیم کرتے رہے 1 لیٹر. تو ہم نے 3 دن میں اس حساب سے 6,000 گھروں میں ہم نے دودھ اور بریڈ تقسیم کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ آج تک بھی سلسلہ جاری ہے. ہر بلدی ڈویژن میں مختلف مقامات پر کھانا بھی پکایا جا رہا ہے، اور دوپہر کا اور رات کا کھانا بھی تقسیم کیا جا رہا ہے. اس کے لیے اب تک سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے ہم نے قریب 18 لاکھ روپیہ اب تک ہم نے اس پہ صرف کیا ہے، کھانا تقسیم میں، بریڈ میں، دودھ میں، اس میں. اور پھر آگے بھی ہمارا ہم نے پانی بھی تقسیم کیا، کیونکہ پانی کا بھی مسئلہ تھا، تو پانی بھی تقسیم کرے گھروں پر جا کر. بریڈ، ملک، لنچ اور ڈنر بھی تقسیم کرے ہیں. اور اس کے علاوہ کئی لوگ دور دراز کے علاقوں سے بھی بابا نگر میں آ کر کھانے تقسیم کیے، بلینکٹ تقسیم کیے. کئی تنظیموں نے رضاکارانہ طور پر، میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی جانب سے میرے حلقہ اسمبلی میں جو بھی آپ تقسیم کر سکتے تھے کیا. بعض لوگوں نے کینڈل بھی دیا، بعض لوگوں نے کھانا دیا. اور ہماری جانب سے بھی ہم اب تک یہ بریڈ، ملک، پانی، لنچ، ڈنر کے ساتھ کئی گھروں میں بلینکٹس بھی ہم نے تقسیم کی، شطرنجیاں بھی ہم نے تقسیم کی، اور پھر اس کے بعد میں مردانہ لباس بھی ہم نے تقسیم کیا، زنانہ لباس بھی ہم تقسیم کریں. مسلسل ہم کرتے جا رہے ہیں. اور پھر اب آگے ہمارا ایک بہت بڑا یہ فلڈ ریلیف کا ایک بہت بڑا سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کی جانب سے ایک پیکیج ہم بنائے ہیں، اور اس پیکیج کے ذریعے ہم متاثرین میں امداد تقسیم کریں گے، جس میں کھانے کے اشیاء جو ہیں وہ رائس ہے 5 کلو، آٹا ہے 5 کلو، دال ہے 1 کلو، آئل ہے 1 کلو، اور 500 گرام شکر ہے، نمک ہے 1 کلو، مرچی ہے 100 گرام، ہلدی ہے 100 گرام،
اور پھر ایک صابن بھی ہم دے رہے ہیں ان چیز میں. پھر اس کے بعد گھروں میں برتن نہیں ہے تو اس کا بھی خیال کرتے ہوئے ہمارے پیکیج میں ہم 2 بگونے دے رہے ہیں، 4 پلیٹس دے رہے ہیں جس میں کھانا کھایا جا سکے، اور 2 کٹورے دے رہے ہیں، اور 2 چمچے ہیں، 3 گلاس ہیں، 1 بکیٹ ہے، 1 مگ ہے. یہ کھانے کے سامان ہیں. پھر اس کے ساتھ کپڑا جو ہم دے رہے ہیں، مردانہ ٹریک سوٹ 1 دے رہے ہیں، اس کے ساتھ 2 ٹی شرٹس دے رہے ہیں، اور زنانی لیگنگ جو ہوتی ہیں لیڈیز کے لیے لیگنگ، وہ 2 لیگنگ دے رہے ہیں، اور 2 کرتیز دے رہے ہیں. اس کے ساتھ پھر 2 دوپٹہ دے رہے ہیں، 1 بلینکٹ دے رہے ہیں، اور پھر ہم 1 بیڈ شیٹ دے رہے ہیں، 2 میٹس دے رہے ہیں. میٹ پہلے 1 تھا، ہم نے اور 1 بڑا اس میں اضافہ کیا، اور لڑکیوں کے لیے سینیٹری نیپکنز بھی ہم اس پیکیج میں دے رہے ہیں. اور پھر عمر رسیدہ اگر کوئی خواتین ہیں ان کے لیے ساڑی بھی دے رہے ہیں، اور مردانہ کرتا پیجامہ بھی ہم دے رہے ہیں، ٹاول بھی دے رہے ہیں، 1 لنگی بھی دے رہے ہیں، اور 1 بڑا بیگ، اور 1 نائٹ ڈریس خواتین کا وہ بھی دے رہے ہیں. اور اگر کسی کے گھر میں اگر بچے ہیں تو بیبی اگر لڑکی ہے تو وہ لڑکی کا، چھوٹی بچی کا بھی 1 بیبی ڈریس دے رہے ہیں، اور اگر بیبی بوائے ہے، بچہ ہے، تو اس بچے کے لیے بھی ہم 1 ڈریس دے رہے ہیں. تو یہ جو سارا پیکیج ہے جس میں کھانے کا سامان ہے، پہننے کا سامان ہے، پھر سونے کے لیے شطرنجی یہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ پکانے کا بھی برتن بھی ہے. تو یہ پورا پیکیج 5,000 اس کی لاگت ہے. اور پہلے فیز میں ہم 3,000 فیملیز میں یہ تقسیم کریں گے. اور اس کی تقسیم کے لیے ہمارے صدور و معتمدین اور ہمارے سرگرم کارکن اور ہمارے کارپوریٹرز کو ذمہ داری دے رہے ہیں کہ وہ ہر گلی سے مستحق غریب لوگوں کی نشاندہی کریں گے، اور ان کی فہرست، ان کے تفصیلات جمع کر کے لائیں گے. پوری انکوائری کرنے کے بعد ہم ان کو ٹوکن دیں گے، اور وہ ٹوکن لے کر جب آئیں گے تو یہ پورا پیکیج ہم ان کو حوالے کریں گے. تو یہ ایک سسٹم ہم بنائے ہیں. ایسا نہیں کہ بس جا رہے ہیں ہر گھر میں دیں گے، نہیں، ہماری ٹیم جائے گی، انکوائری کرے گی، سب دیکھے گی، اور مستحق، ضرورت مند، پریشان حال لوگوں کی مدد کریں گے. اور پھر اس کے بعد بھی کل سے حافظ بابا نگر کے اویسی اسکول آف ایکسیلنس میں ڈاکٹرز کی ٹیم رہے گی، اور سارے ادویات رہیں گے، دوائیں رہیں گی، اور ڈاکٹرز کی ٹیم اگر کوئی بیمار آتا ہے تو ان کو دیکھیں گے، اور ان کو جو بھی دوائیں دینا ہے وہ بھی ہماری جانب سے فری دیا جائے گا. اور اس سلسلے میں دواؤں کے لیے قریب 10 لاکھ روپیہ ہم نے دیا ہے، اور 10 لاکھ کی دوائیں ہم نے خریدی ہیں، جس کے ذریعے ہم جو بھی بیمار اگر کوئی ہوتے ہیں تو ان کو حافظ بابا نگر کے علاقے کے جتنے بیمار لوگ ہیں ان کے لیے حافظ بابا نگر میں گورنمنٹ ہاسپٹل بھی ہے، بستی دواخانے بھی ہے. اس کے علاوہ اویسی گروپ آف ہاسپٹلز کی جانب سے، دارالسلام ایجوکیشنل ٹرسٹ کی جانب سے یہ انتظام بھی کیا گیا ہے. اور دوائیوں کا جو خرچہ ہے وہ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے 10 لاکھ کی ادویات وہاں پر رکھ کر انتظام کریں گے، جو بھی آئے گا ان کو دیں گے. تو ایک چھوٹا سا ہیلتھ سینٹر ہی کہیے آپ حافظ بابا نگر اویسی اسکول آف ایکسیلنس میں ہوگا، تو دوسرا نرخی پھول باغ کے اویسی اسکول آف ایکسیلنس میں وہاں پر بھی ایک ہاسپٹل، ڈاکٹرز رہیں گے، اور وہاں پہ دوائیاں رہیں گی، تاکہ وہ الجبیل، السرور، اور پھر نمرا کالونی، پھر اس کے بعد میں سعادت نگر،
اور پھر آپ کے یہ گلشن اقبال کالونی ہو، نرخی پھول باغ ہو، نصیب نگر ہو، وہاں کے لوگ اس ہاسپٹل میں جا سکتے ہیں۔ تو یہ بھی انتظام الحمدللہ ہم نے کروایا ہے۔ اور پھر یہ بھی میں ضرور کہوں گا کہ کافی گھروں میں فریجز تھے جو مکمل تباہ ہو گئے ہیں، یا پھر واشنگ مشینز تھے تباہ ہو گئے، گیس سٹووز تھے وہ بھی تباہ ہو گئے ہیں۔ اس کے لیے بھی ہماری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، اور ہمارے ریاست نگر بلدی حلقے کے ہمارے ایک صدر ہے اویس صاحب، ان کے ذریعے ایک ٹیم بنا کر وہ لوگ بھی ہر گھر میں جا رہے ہیں، اور جتنے ریفریجریٹرز ہیں، واشنگ مشینز ہیں یا سٹووز ہیں جو خراب ہو گئے ہیں اس کو ریپیئر کر رہے ہیں۔ تو آج صبح سے یہ کام شروع ہوا ہے، اور الحمدللہ 50 فریجز کو ریپیئر کیا ہے انہوں نے اور ان کی ٹیم نے، اور 28 واشنگ مشینز کو بھی انہوں نے ریپیئر کر دیا ہے اب تک، اور 30 سٹووز کو بھی کرے ہیں۔ تو ہم اور یہ ٹیمز بنا رہے ہیں جہاں پر یہ لوگ جائیں گے، اور جو بھی سامان ریپیئر ہو سکتا ہے اس کو ریپیئر کریں گے ہماری جانب سے، تاکہ وہ استعمال میں آ سکیں۔ اور پھر اس کے بعد بھی میں یہ کہوں گا کہ ہمارے حلقے اسمبلی چندرائن گٹا میں قریب 27 مساجد بھی اس میں بارش کی وجہ سے نقصان ہوا۔ کئی مساجدوں کو صاف کیا گیا ہے اور کئی مساجدوں کو صاف کرنا ہے۔ تو سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے ہم نے فیصلہ لیا کہ سارے 27 مساجد میں جانمازوں کا انتظام ہم کریں گے، جس کے لیے قریب 3 جو لائنز ہوتے ہیں، صف جو ہوتے ہیں، وہ اس کی جانماز کا بھی انتظام ہم نے کیا ہے۔ ان مساجدوں کو جانماز بھی ہماری طرف سے ہم دیں گے، اور بھی مساجد کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے اگر کچھ اور بھی اگر کام بارش کی وجہ سے اگر کچھ نقصان ہوا ہے مسجد کا، اللہ کے گھر کا، تو وہ بھی مکمل کام سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے جانب سے ہم ٹیک اپ کریں گے اور اس کو کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کئی پانی کی وجہ سے گھر متاثر ہوئے، گھروں کا سامان متاثر ہوا۔ اس کے ساتھ کئی گھروں کے باہر آٹوز تھے، اس کا نقصان ہوا، کئی آٹوز بہہ کر چلے گئے۔ کئی اولا کے موٹر سائیکلز تھے جو موٹر سائیکلز پہ جو آرڈرز لے کر سپلائی کرتے ہیں، وہ موٹر سائیکلز بھی کئی خراب ہوئے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ اوبر اولا کے ٹیکسیز بھی ہیں، وہ بھی کئی گھروں کے باہر کھڑی تھیں، وہ بھی متاثر ہوئی ہیں۔ تو ہم نے فیصلہ لیا ہے کہ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے ہم اس میں بھی کچھ مدد کریں گے، اس میں بھی کچھ تعاون کریں گے۔ اور اس کے لیے ایک 3 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے، جس میں ہمارے سینئر مجلس کے رکن بلدیہ اور ہمارے مجلس کے قائد ہے جناب سلیم بیگ صاحب، وہ رہیں گے، اور ہمارے اور سینئر ہمارے جو یہ پورا ریلیف کے کام میں لاک ڈاؤن سے لے کر آج تک میں کہوں گا کہ بڑھ چڑھ کر آگے بڑھ کر دن رات کام کر رہے ہیں، نہ دن نہ رات دیکھتے ہیں، مسلسل محنت کرتے ہیں۔ جو قابل مبارکباد ہے جناب صمد بن عباس صاحب، وہ بھی اس کمیٹی میں رہیں گے، اور ہمارے نصیر غیاث صاحب ہیں، یہ جو ڈائریکٹر ہیں اویسی اسکول آف ایکسیلنس میں سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ جو چلاتے ہیں اس میں۔ تو یہ 3 رکنی کمیٹی جائزہ لے گی اور دیکھے گی کہ کتنے آٹوز تباہ ہوئے ہیں، اور جو بھی تباہ آٹو ہے وہ آٹو، اس کے پیپرز، اس کے ریکارڈز، وہ ساری تفصیل لانے کے بعد ہم ان آٹوز کو ہماری طرف سے جو بھی تعاون ہوتا ہے کر اس کو ریپیئر کروا کر ان آٹوز کو اچھا کروا کر دینے کا بھی ہم ایک فیصلہ لیے ہیں، تاکہ پھر سے وہ لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جا سکیں۔ اور ہمارا ایک رف ایسٹیمیٹ جو ہے کہ یہ ہے کہ 50 سے 70 آٹوز شاید ڈیمیج ہوئے ہیں جن کو بنانے کی ضرورت پڑے گی، اور کئی آٹو بنانے والے لوگوں سے ہم نے بلا کر کوٹیشن لیا، تو انہوں نے یہی کہا کہ آٹو کو دیکھ کر بول سکتے ہیں کہ کتنے پیسے میں بنے گا۔
لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے کہ ہر آٹو کے پیچھے 20,000 روپیہ ہم اپنی طرف سے لگا کر اس کو ریپیئر کریں گے. اگر اس سے زیادہ ہوتا ہے تو پھر ہم ان سے کہیں گے کنٹریبیوٹ کرو. بہرحال ایک 20,000 روپیہ کے ذریعے 20 سے 25,000 کے درمیان ہم آٹوز کے ریپیئر کے لیے ایک اماؤنٹ فکس کرے ہیں، اور وہ اماؤنٹس کے ذریعے ہم ایک 70 to 80 آٹوز کا ریپیئر کریں گے. اور پھر یہ جو چھوٹے بائکس ہوتے ہیں جو اوبر جو آرڈرز لے کے سپلائی کرتے ہیں، تو ہمارے ایک رف ایسٹیمیٹ کے حساب سے کچھ 60 to 80 چھوٹے جو 2 ویلرز ہیں جو خراب ہوئے متاثر ہوئے ہیں، اس کے لیے بھی ہم نے معلومات حاصل کی ہے. 3 سے 5,000 کے درمیان میں وہ پانی آ گیا یا بائکس اگر خراب ہو گئی ہیں تو اس کو ریپیئر ہوتا ہے. تو اس کے لیے بھی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 4,000 سے 5,000 روپیہ ہم ایک جو بائک جو خراب ہوئی ہے اس کو بھی ریپیئر کرانے کی ہماری طرف سے ہم امداد دیں گے. اور اس کے ساتھ کئی اوبر کے ٹیکسیز بھی ہیں، بڑے بڑے گاڑیاں ہیں، تو وہ بھی اس کو بھی کس طریقے سے ہم مدد کر سکتے ہیں. 15,000 یا 20,000 روپیہ ایک گاڑی کے ریپیئر کے لیے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ہم انشاءاللہ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے کریں گے. اور پھر کئی بستیوں میں چھوٹے چھوٹے دکانیں ہیں جہاں پہ وہ کچھ چھوٹے موٹے آئٹمز بیچتے ہیں لوگ، تو ویسے دکانوں کی بھی جو تباہ ہوئے ہیں ان کی بھی یہ کمیٹی ایک فہرست بنائے گی. ہم انشاءاللہ تعالی پورا انکوائری کرنے کے بعد میں ان کی بھی ہماری جانب سے جو بھی مدد ہو سکتی ہے ہم وہ کریں گے. اور پھر جب میں مسلسل گھوم رہا تھا تو کئی خواتین روتی ہوئیں مجھ سے رجوع ہوئیں اور کہا کہ اکبر بھائی، میری بچی کی شادی تھی دسمبر میں، جنوری میں ہم نے بچی کی شادی کے لیے کچھ سامان جمع کر لیا تھا، وہ سامان بھی پورا تباہ ہو گیا. تو ہم جہاں میں پھرا تو وہاں پہ قریب 25 خواتین 25 گھروں میں سے نکل کر آئی تھیں، مجھے بولی کہ ایسا شادی کا سامان متاثر ہوا. تو سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے میں نے فیصلہ لیا ہے کہ 50,000 روپیز ہم دیں گے 50 لڑکیوں کی شادیوں کے لیے، جن کی شادیاں جنوری تک جو ٹھہری تھیں اور جو شادیوں میں جن کا نقصان ہوا ہے. تو 50 شادی کا لیے ہماری طرف سے 50,000 کا تعاون اس میں کیا جائے گا. اور کرانہ سٹور کا بھی میں نے آپ سے تفصیل بولی ہے، وہ بھی ہم کر رہے ہیں. تو بہرحال میں یہی کہوں گا کہ یہ وقت ایک آزمائش کا وقت ہے. لوگ بہت پریشان ہیں، بہت تباہی ہوئی ہے. آپ کو، ہم کو، مجھ کو اور ہم سب کو مل کر اجڑے ہوئے گھروں کو، اجڑے ہوئے بستیوں کو پھر سے بسانا ہے. کھوئی ہوئی خوشیوں کو پھر سے لانا ہے. کھوئی ہوئی مسکراہٹوں کو دوبارہ ہم ان چہروں پہ لانا ہے. اس کے لیے ایک فرد واحد کچھ نہیں کر سکتا، سب کو مل کر کام کرنا ہے. تنقید کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم کو پھر سے ایک تعمیر کرنا ہے. اور اس کے لیے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے اب تک جو خرچہ ہوا ہے اور یہ سارا جو خرچہ ہو رہا ہے قریب 1.5 کروڑ کا ہے. اور اس سے زیادہ بھی اگر ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ضرور کام کریں گے اور کوشش کریں گے کہ چندرائن گٹے کے ہر متاثرہ خاندان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئے. یہی میری کوشش ہے، یہی کوشش میری اراکین بلدیہ کی ہے، مجلس کے صدر و معتمدین کی ہے، یہی کوشش محبانہ مجلس اتحاد المسلمین کی ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو ہماری اس کوشش میں کامیابی عطا کرے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی متاثرین کو ہمت دے، صبر دے، اور اتنے بڑے نقصان اور تباہی کو برداشت کرنے کی اللہ ان کو طاقت و ہمت دے. اور اللہ سے دعا ہے کہ
کہ اللہ ہم سے جو کام لے رہا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس کام کو قبول کرے اور ہمارے اس کام میں برکت دے، تاکہ ہم آگے بڑھ کر ہماری ذات سے جتنا بھی ممکن ہے ہم مدد کریں اور تعاون کریں۔ تو میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ وقت نکالے اور آئے۔ میری ساری ٹیم کا، میرے سارے اراکین کا، بلدیہ کا، مجلس اتحاد المسلمین کا، اور بالخصوص صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا کہ دن رات وہ سارے حلقوں کے ساتھ ساتھ چندرائن گٹے میں بھی وقت دیتے رہے اور متاثرہ خاندان سے ملاقات کرتے رہے، اور لوگ جو پھنسے ہوئے تھے ان کو بھی نکالنے میں تعاون کیا، مدد کی اور ہمارے ساتھ رہے۔ اور آگے بھی بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نقیب ملت کی قیادت میں مجلس اتحاد المسلمین یہ ریلیف کا کام کامیابی کے ساتھ، زور و شور کے ساتھ کرے گی، اور سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے جو بھی ہم سے ممکن ہوتا ہے تعاون ہم کریں گے اور کرتے رہیں گے۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہیں، اگر کرنا ہے، اگر کچھ چھوٹ گیا ہے، کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریے، میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ لوگ۔ سر یہ پیکٹ کیسا پہنچائیں گے سر؟ گھر پہ جا کے پہنچائیں گے یا نہیں، میں بولا ہوں نا، ہماری ٹیم انکوائری کرے گی، تفصیلات حاصل کرے گی، رپورٹ دے گی، اور اس کے بعد میں ان کو ٹوکن دے گی، اور پھر ہم ٹوکن کے ذریعے ایک مقام پر ان کو بلا کر وہاں پر حوالے کریں گے۔ سروان اسمبلی میں KTR کے کئی بار ڈرین جو ورک ہوا تھا اپنے پاس اس کی تعریف کرے، اور آپ کا بھی جو ہے حال ہی میں ویڈیو وائرل ہوا تھا کہ جو ہے ڈرین جو بنا ہوا اس میں 200 فٹ کی بات ہوئی تھی، پھر یہ پانی آیا کیسے؟ دیکھیے صاحب، دو چیزیں ہیں جو سمجھنا چاہیے۔ جوبلی ہلز ہونے دیجیے، ہائی ٹیک سٹی ہونے دیجیے، یا شہر کے کئی علاقوں میں آج بھی پانی ہے، تو یہ بارش کا پانی ہے۔ بارش کے پانی کی نکاسی میں نیو سٹی ناکام ہو گیا۔ بارش جب پہلے ہوئی تھی اس وقت بابا نگر میں تو پانی اتنا نہیں آیا تھا نا۔ جب دوسری بارش ہوئی تو دوسری بارش پہلی بارش سے کم تھی۔ پہلی بارش جو ہوئی تھی وہ زیادہ تھی، دوسری بارش اس سے کم تھی۔ ہمارے پاس بارش کے پانی کے نکاسی کا بہترین انتظام ہے۔ اس سے بڑی اور کیا مثال ملے گی کہ رات میں 1 بجے کٹا ٹوٹا اور کٹے سے پانی گرم چیرو کے ٹوٹنے کے بعد پانی آیا، اور یہ تباہی جو بربادی ہے گرم چیرو اور پلے چیرو، جو 2 تالابیں جو ٹوٹی، 2 طرف سے چندرائن گٹے میں پانی آیا، اور 2 بھی تالابیں چندرائن گٹے میں نہیں ہیں۔ لوگ بولتے ہیں کہ چندرائن گٹے میں نہیں، 2 بھی تالابیں چندرائن گٹے میں نہیں ہیں، دونوں بھی تالابیں چندرائن گٹے کے باہر ہے۔ اس کا پانی ٹوٹا اور یہ پانی آنے سے یہ ہوا، اور اگر ہمارا ڈرین سسٹم اچھا نہیں ہوتا تو 10 بجے تک پانی اتر نہیں جاتا۔ تو یہ ایک چیز ہے جو سمجھنا چاہیے لوگوں کو۔ اور جب طوفان آتا ہے یا اگر کوئی کٹا بناتے ہیں تو جتنے احتیاط کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ بنانا ہے اسی حساب سے بناتے ہیں۔ تو اب سوال میرا یہ ہے کہ اگر سکندرآباد کٹا ٹوٹ جائے گا تو کیا جبھی بھی آپ یہی سوال کریں گے کہ ڈرین سسٹم کا اچھا نہیں تھا اس واسطے لوگ تباہ ہوئے؟ کیا عثمان ساگر ٹوٹ جائے گا تو یہی سوال کریں گے؟ کیا ہمایت ساگر ٹوٹ جائے گا تو یہی سوال کریں گے؟ یہ تالاب کے ٹوٹنے کی وجہ سے تباہی آئی ہے۔ بارش کے پانی کو تو ہم لے 7 برس سے، کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ 10 برس سے کبھی کہیں پہ پانی جمع چندرائن گٹے میں یا تباہی بربادی ہوئی؟ یہ کٹوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے۔ نہیں، دیکھیے صاحب، حافظ بابا نگر میں ایک بڑی ڈرین کا ہم کام کروا رہے ہیں کہ مین جو اب آپ دیکھتے ہیں جو پانی جو آیا، ایک تو تالاب کا پانی آیا، نیچرل سلوپ جہاں رہتی ہے وہاں پہ آتا ہے۔ جو شعیب ہوٹل کی گلیاں اور جو گلیاں جو متاثر ہیں یہ نیچے ہیں، تو اوپر سے حافظ بابا نگر سی بلاک اور دوسرے سارے بلاکس کا جو پانی بارش کا ہوتا ہے وہ بھی وہیں پہ آتا ہے، اور پھر تالاب کا پانی بھی وہیں سے آتا ہے۔ تو یہ 2 پانی جمنے سے ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے عمر ہوٹل کے پاس سے لے کر حبیب فنکشن ہال تک ایک بہت بڑا اسٹرانگ واٹر ڈرین کا کام کرائے ہیں، اور یہ پانی کو نکالنے کے واسطے کام کمپلیٹ نہیں ہوا، 15% کام باقی ہے۔ جب 15% کام ہو جائے گا تو بارش کا پانی اس میں آئے گا، اور یہ جو پانی کو ہم جو نکالے جب بھر گیا تھا، آپ لوگوں کو شاید نہیں معلوم
یہ پانی جب بھر گیا تھا تو یہ انکمپلیٹ ڈرین جہاں تک بھی کمپلیٹ ہوئی تھی ہبی فنکشن ہال کے پاس، وہاں پہ ہم جو ہے جے سی پی سے ہول ڈال کے یہ ڈرین میں ملا کے پانی کو ہم نکالے. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ لوگ شاید نہیں جانتے، رات کے 3 بجے 3-3:30 بجے یہ سنی گارڈن کے پاس جو پانی آ رہا تھا، جو سارے یہ گاڑیاں اور سارے آٹوز یہ سب بہہ کر آ کر نالے کے پاس میں رک گئے تھے، جس کی وجہ سے پانی کا لیول بڑھ رہا تھا. اور پانی کا پریشر اتنا تھا کہ 1 جے سی پی یا 2 جے سی پی بھی اگر ہم لے کے گئے تو ہم نہیں نکال پا رہے تھے. وہ جو گاڑیاں آٹوز جو وہاں پہ آ کے نالے کے پاس جم گئی تھی، تو اس کے لیے ہم 2 جے سی پیز لا کر نکالے اور 2 اور جے سی پیز کے ذریعے وہ نکالنے والے جے سی پیز کو سپورٹ کرے. یہ کسی نے دیکھا نہیں. یہ کام اگر ہم نہیں کرتے تو شاید 25-30 فیٹ تک پانی چلا جاتا. تو ہم رات بھر محنت کرتے رہے، کام کرتے رہے اور کام کرے، اور اس کا نتیجہ ہے کہ ہم جانوں کو بچانے میں کامیاب ہوئے. تباہی آئی ہے، طوفان آتا ہے، بادل پھٹتے ہیں تو تباہی تو آتی ہے. انشاءاللہ آگے اگر ایسا ہوتا ہے تو ایسی تباہی نہ ہو، اس کا بھی انشاءاللہ ہم پلان کر رہے ہیں اور وہ بھی کام ہم مکمل کروائیں. دیکھیے صاحب، آپ جو بھی آپ کا چلے گیا ہے، ایک تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ پانی میں جو گئی ہے وہ ہے پاسپورٹ. پاسپورٹ کے لیے پولیس کمپلینٹ کرنا ہے، امیڈیٹلی رپورٹ دیتے ہوئے. اب آپ کا سوال ہے آدھار کارڈ کے لیے، آپ کا سوال ہے ووٹر آئی ڈی کے لیے، تو یہ پورا آن لائن ہے. آپ جا کے وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ فریش نکال لے سکتے ہیں. آپ اور ایک بھی نکال سکتے ہیں. ڈاکیومنٹس جیسے چلے گئے ہیں، گھر کے اگر کوئی پیپرز گئے ہیں، اس کے لیے بھی کمپلین کرنا ہے. اس کے بعد میں ایف آئی آر ہوگا اور پھر ریونیو ڈپارٹمنٹ جو ہے سو آپ کو اور ایک اس کی کاپی بھی نکال کے دے گا. فلڈس کے لیے جو ہوتا ہے اس کے لیے آلریڈی ایک قانون ہے جس میں کہ کاغذات چلے جاتے ہیں، سب چلے جاتے ہیں، ان کو کس طریقے سے مدد کرنا ہے، اس قانون کے ذریعے ان کی مدد کی جائے گی. میں اپنی گفتگو میں نے پہلے ہی کہا ہے نا کہ یہ جو امداد دی جا رہی ہے ناکافی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کو بڑھانا چاہیے. اس کے لیے ہم بھی کریں گے، کوشش کریں گے کہ اس کو بڑھانے کا مطالبہ کریں گے، اور پھر ہم اپنی جانب سے بھی مدد و تعاون کر رہے ہیں. اور کچھ ایسا اس کے لیے فلک نما برج تو پہلے سے منظور ہو چکا ہے. وہ کانٹریکٹر سے کام نہیں کرے ہیں، جلدی کرانے کے لیے بولیں گے، انشاءاللہ کروانے لگائیں گے. جن علاقوں میں بھی پانی موجود ہے گھروں میں بھی، تو آلریڈی بدبو پیدا ہونا شروع ہو گئی. تو اس سے پہلے کہ بیماریاں پھیلے، پانی کی نکاسی اور صاف صفائی میں تیزی پیدا کرنے صاحب اس کے لیے دیکھیے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارش کا جو پانی آنے کے بعد ہر گلی میں کیچڑ بہت زیادہ ہے. تو اسی طریقے سے نالوں میں بھی کیچڑ ہوتا گیا. تو جب تک وہ نالوں میں سے کیچڑ کو ہم نہیں نکالیں گے تو یہ پانی کا لیول کم نہیں ہوگا، اور یہ کم نہیں ہوگا تو پانی اس گلیوں سے خارج نہیں ہوگا. تو ویسے گلیاں جو ہیں میرے خیال میں پورے ہمارے یہ سیلاب یا بارش سے متاثرہ صرف 3 یا 4 گلیاں ہیں. اس کے لیے بھی آج صبح سے ہم اوپن جو نالے ہیں ہمارے، جیسا یہاں پہ گلشن اقبال کالونی میں ہے، نسیم نگر، سعادت نگر کے کھلے جو نالے ہیں، اس میں جو مشین ہوتی ہے جو نالے میں اتر کے جو سلٹ کو صاف کرتی ہے وہ اتار دیے ہیں. اس کا کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ 1 یا 2 دن میں نکل جائے گا. اور اب تک جتنا ہم نکالے اس سے 2-3 گلیوں سے پانی ابھی چلا گیا. سر شیواجی نگر اور رودکوپڑا میں کوئی مدد کرنے والا نہیں صاحب، شیواجی ہمارے کارپوریٹرز پورے کر رہے ہیں. 340 لوگوں کو مدد پہنچائے ہیں، گئے ہیں، اور میں بھی گیا تھا وہاں پر، پھر بھی جاؤں گا، میں جا کر دیکھوں گا، کوئی اس کی بات نہیں. اسپیشل ٹیمیں لگی ہوئی ہیں، دیکھ رہی ہیں وہ لوگ، اور امید کرتے ہیں کہ مل جائے گی، کوشش کروں گی.
تو ٹھیک ہے صاحب, تھینک یو سو مچ, تھینک یو آل, بہت بہت شکریہ آپ سب کا. تھینک یو سر.